السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب۔ آج کا ہمارا سبق درس قرآن کے سلسلہ میں سورۃ النساء آیت نمبر 37 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بخل کے بارے میں فرمایا ہے۔ بخل کیا ہے؟ بخل جب اللہ کا رزق، اللہ نے مال اور رزق دیا ہو لیکن انسان اسے اپنی حیثیت اس کے مطابق جتنا اللہ نے دیا ہے نہ تو اپنی ذات پہ خرچ کرے، نہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے اور نہ اللہ کی راہ پر خرچ کرے، تو ایسے آدمی کو بخیل کہتے ہیں۔ یعنی یہاں شرعاً خرچ کرنا ضروری ہو، واجب ہو، وہاں وہ نہ کرے تو یہ بخیل کہلاتا ہے۔ تو فرمایا الذین یبخلون، جو خود بخل کرتے ہیں، ویأمرون اور حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں، الناس لوگوں کو بالبخل، بخل کا، دوسرے لوگوں کو بھی بخل کا کہتے ہیں۔ اصل میں یہاں ایک تو بخیل کا تذکرہ فرمایا اللہ رب العزت نے، اور حقیقت میں جو آدمی خود بخیل ہوتا ہے وہ دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیتا، دیکھو مال خرچ نہیں کرو، ضائع نہ کرو، خرچ ہو جائے گا، کل کیا کرو گے، اولاد کیا کرے گی۔ تو یعنی دوسروں کو بھی وہ ایسے ہی نا، دیکھو میں نے یہ کر لیا، وہ بنا لیا، یہ کر لیا، زمین جائیداد بنا لی، تم اسے ضائع کر رہے ہو، ضائع ہو جائے گا، تو ہوش کے ناخن لو، بچا کے رکھا کرو۔ یعنی اس طرح کی ہدایت وہ دوسروں کو بھی دیتا ہے۔ قرآن پاک نے اس کا بالکل بعینی نقشہ کھینچا ہے کہ خود بھی بخل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی وہ بخل کی، کنجوسی کی دعوت دیتا ہے۔ اصل میں اللہ نے فرمایا وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اصل میں وہ چھپاتا ہے اس کو جو اللہ نے، یکتمون چھپاتا ہے، ما آتاہم اللہ جو اللہ نے اسے دیا تھا کہ من فضل پر، یعنی بخل کرنے والا اصل میں جو اللہ نے اس کو نعمتیں عطا کی ہیں وہ ان کو چھپا رہا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو چھپانا، فرمایا ایک حدیث میں ہے کہ اللہ جب کسی بندے کو نعمت عطا کرے نا تو وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس نعمت کا اثر اس بندے پر ظاہر ہو، یعنی اس کا طرز زندگی، بود و باش، لباس، خوراک، صدقہ، خیرات، غرض ہر چیز اللہ کی دی ہوئی نعمت کا اظہار ہو ہر چیز سے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4383 میں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی بیماری بخل کی بیماری سے بڑھ کر ہے؟ یعنی دنیا میں سب سے جو بڑی بیماری ہے وہ بخل کی بیماری ہے، جب انسان اللہ کی نعمتوں کا وہ چھپاتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، نہ وہ کھانے پینے میں ہوں، نہ پہننے اوڑھنے میں ہوں۔ تو ایسے میں فرمایا سورۃ العادیات آیت نمبر 6 اور 7 میں کہ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، یعنی انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے۔ یعنی ایک ہے زبان سے شکر ادا کرنا یا نہ کرنا، اور اس سے بڑھ کر جو ناشکر ہے، جو کنجوس جو ہے، وہ اس سے بڑھ کے ناشکر ہے کہ اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، اپنی نعمتیں عطا کی ہیں اور وہ اس کو چھپاتا ہے اپنی ضروریات پر، اپنے اقربا، اپنے عزیز و اقارب، اولاد، بیوی بچے، گھر بار، ضرورت مندوں، ہمسایوں پر، عزیزوں پر اللہ کے راہ پر خرچ نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، تم خود ہی اپنی اس حالت پہ گواہ بھی ہو، یعنی تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اگلی آیت میں پھر فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ مال کی محبت میں مست ہے، یعنی اتنی محبت کا ہے، سمیٹ کر
سنید کا میں نے اتنا جوڑ لیا، میں نے اتنا بنا لیا، اتنا میرا رقبہ ہو گیا، اتنا میرے پاس بینک بیلنس ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ بخیل جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اس سے بڑھ کر بخیل کو کافر قرار دیا گیا ہے، یعنی اللہ کی نعمت کا انکار کرنے والا۔ یا کافر سے مراد اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر صبح 2 فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک ندا دیتا ہے کہ اے اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا کر، اور دوسرا فرشتہ ندا لگاتا ہے کہ اے اللہ جو خرچ نہیں کرتا، یعنی جو بخیل ہے، اس کے مال کو ختم کر دے، تباہ و برباد کر دے۔ تو دیکھیں بخل کتنی بڑی بیماری ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، ایسے ناشکروں کو جو بخل کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمت کو۔ دیکھیں مالک تو اصل اللہ ہے نا، تو اللہ نے کچھ عرصہ کے لیے انسان کو اختیار دیا ہے، یعنی اپنا نیب بنایا کچھ عرصہ کے لیے، اور اس عرصہ میں اگر وہ اپنے اختیارات کا استعمال صحیح طور پہ نہیں کرتا، جس طرح کہ اللہ نے بتایا ہے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے، تو پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ دیکھیں انسان جب مرتا ہے تو کیا لے کے جاتا ہے؟ خالی ہاتھ ہوتے ہیں۔ اب اولاد اس کو سنبھالے، برباد کرے، جو بھی کرے، تو کس کام کا آیا؟ انسان اپنے پہ خرچ کرے، اپنی اولاد پہ خرچ کرنا کار ثواب ہے، یہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنوں پر خرچ کرنا دوہرا ثواب، صدقہ کا بھی ثواب ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، یہ بھی تو انسان کے اوپر ضروری ہے کہ مال پڑا ہے اور آل اولاد بال بچے کھانے پینے پہننے کو ترس رہے ہیں، تو یہ اللہ کو قطعاً پسند نہیں، یہ اللہ کے نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اللہ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مَّهِينًا، یہ جو ایسے کافر ہیں یعنی اللہ کے ناشکرے ہیں، اللہ کے یہ انکار کرنے والے اللہ کو نعمتوں کے، اللہ فرماتے ہیں کہ بڑا سخت اہانت میں عذاب ہوگا ان کو، یعنی دنیا میں بھی تنگی گزاری اور قیامت میں بھی عذاب ہوگا۔ کیا فائدہ ہے ایسی دولت کا، ایسے رزق کا، ایسی مال اور جائیداد کا کہ دنیا میں بھی تنگی کی زندگی گزاری، نہ اچھا کھایا، نہ اچھا پہنا، نہ اولاد کو پہنایا، نہ بیوی بچوں کو، نہ رشتہ داروں کو دیا، نہ ضرورت مندوں کی مدد کی، نہ اللہ کے راہ پہ خرچ کیا، اور پھر قیامت کے دن اللہ فرما رہے ہیں پھر ان کو عذاب ہوگا۔ یعنی کیا ایسی دولت کا فائدہ ہوا جو نہ دنیا میں کام آئی نہ آخرت میں کام آئے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں مناسب حد تک، جائز حد تک اپنے آپ پر، اپنے عزیز و اقربا پر، یعنی جتنی اللہ نے دولت دی ہے انسان کے بود و باش سے، اس کی طرز زندگی سے وہ ظاہر ہونی چاہیے۔ تو یہ اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے رسول کا بھی پیغام ہے۔ میری آپ بہن بھائیوں سب سے گزارش ہے کہ اب تک اگر میرے اس چینل کو آپ نے یوٹیوب پہ سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں، اور اس طرح آنے والے سارے سبق آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ اور فیس بک اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو اس پر بھی فالو کر لیں، تو سارے سبق پہنچتے رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ساتھ محبت نصیب فرمائے، اس کا علم جو ہے وہ ہمیں جاننے کی، سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔